آج حزب اللہ کے حسن نصر اللہ نے IDF کے جو چیف ہیں ان کو خبردار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے ہارون حلوہ کے الفاظ کا جواب دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی جنگ میں اسرائیل کی تمام سرحدیں شامل ہوں گی۔ شمال میں حالیہ سیکیورٹی کشیدگی کے درمیان حزب اللہ کے سیکیورٹی جنرل حسن نصر اللہ نے جمعرات کی رات یوم مزاحمت کے موقع پر خطاب کیا، جہاں انہوں نے IDF کے لبنان چھوڑنے کے 23 سال مکمل ہونے پر اور اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہارون حلوہ کے بیانات کا جواب دیا۔ حسن نصر اللہ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپ جنگ کی دھمکیاں دینے والے نہیں ہیں، یہ ہم ہیں، اور ایسی کسی بھی جنگ میں اسرائیل کی تمام سرحدیں شامل ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین، شام یا ایران میں کوئی بھی غلط اقدامات بڑی جنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2000 میں لبنان سے اسرائیلی انخلاء اور غزہ سے انخلاء کے بعد کریکٹر اسرائیل کا تصور باقی نہیں رہا۔ آج یہ آگ کی دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں اپنی شرائط عائد کرنے سے قاصر ہیں۔ فلسطینی دنیا میں امریکی تسلط اب باقی نہیں رہا اور عرب دنیا میں ذہنیت بدل چکی ہے اور یہی چیز اسرائیل کو پریشان کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کی تمام سرحدیں سمیت کسی بھی جنگ میں لاکھوں جنگجو اس مہم میں حصہ لیں گے اور دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی محاذ کو نظریاتی پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فلسطین کی آزادی، مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے اور قابض ہستی سے نجات حاصل کرنے کی امیدیں ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسرائیل اور خطے میں عرب اور مسلم ممالک کے درمیان معمول پر آنے والے عمل کا حوالہ دیا۔ اسرائیلی دشمن کچھ عرصہ ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں ناکام رہا۔ قابض اسرائیل کو معلوم ہوا کہ عرب حکومتیں ایسا کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے وہ اپنے عوام پر معمول پر آنے میں مسلط ہیں۔ اگرچہ ایران فلسطین کی حمایت کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ ساز ہیں اور وہی ہیں جو مزاحمت کے اندر کام کرتے ہیں۔ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان میں سے ایک سب سے اہم مزاحمتی قوتوں کی روک تھام ہے۔ اسرائیل خود کو مضبوط کرنے میں ناکام رہا ہے، روک تھام کی طاقت اور محسوس کیا کہ وہ اپنے ہر جرم کی قیمت ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اب اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ تباہ ہو چکی ہے، ان کے اپنے ہی لوگ حکومت کے خلاف اٹھ کر سامنے آ چکے ہیں۔ حزب اللہ نے آخر میں یہ کہا کہ اگر اسرائیل کوئی بڑی حماقت کرتا ہے یا شام، لبنان، فلسطین کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کو چاروں طرف سے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسرائیل پر پے در پہ حزب اللہ میزائل چھوڑ دے گا جن کا مقابلہ کر پانا اسرائیل کے بس میں پھر نہیں ہوگا۔